الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل زکوٰۃ، وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو۔ گھر میں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زیور شوہر کا ہے یا بیوی کا، اس کی وضاحت۔ شوہر نے زیور بیوی کو بخشش کر کے مالک بنا دیا ہو، اسی طرح والد نے بیٹی کی شادی کے وقت زیور بنا کر بیٹی کو بخشش کر کے مالکانہ قبضہ دے دیا ہو تو بیٹی اور بیوی اس کی مالک ہو گئی۔ اس کی زکوٰۃ بیٹی اور بیوی پر لازم ہے۔ بیٹی اور بیوی کے پاس رقم نہ ہو اور شوہر بیوی کے کہنے پر اور والد بیٹی کے کہنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو درست ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر نے یا والد نے صرف پہننے اور استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں تو شوہر یا والد اس کا مالک ہے، انہی پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا واضح ہونا ضروری ہے کہ کون اس کا مالک ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بہو کے زیورات کی زکوٰۃ سسر ادا کرے تو بہو کا زیور سسر کا سمجھا جاتا ہے، سسر کے انتقال کے بعد سسر کا ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ شوہر کے دوسرے بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو زیور بہو کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ سسر تبرع احسان کے طور پر ادا کرتا ہے تو سسر اس زیور کا مالک نہیں ہوگا، وہ زیور بہو ہی کا شمار ہوگا۔ شادی کے لیے رکھے گئے زیورات پر زکوٰۃ، اگر باپ یا ماں نے بچے یا بچی کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہیں اور وہ ابھی بچوں کو بخشش نہیں کیے گئے بلکہ اپنی ہی ملکیت میں ہے تو ان کی مالیت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ماں یا باپ پر واجب رہے گی۔ اور اگر بچوں کو بخشش کر کے ان کے قبضے میں دے دیے ہیں اور بچے بالغ ہیں اور نصاب کے شرائط پورے ہوتے ہو تو سال گزرنے پر ان بچوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فتاوی محمودیہ ڈابیل۔ نمبر 2، نقد رقم۔ دوسری چیز جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ نقد رقم ہے، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہو، ہمارے گھر میں ہو یا بینک میں جمع ہو یا BC میں جمع ہو، سب نقد رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، مال تجارت۔ تیسری چیز جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہٰذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ یا زمین یا مکان خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو یہ سب مال تجارت میں داخل ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر پلاٹ یا مکان یا زمین اس نیت سے خریدے کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنا لیں گے، یا موقع ہوا تو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا موقع ہوا تو بیچ دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فتاوی شامی۔ دکان کے سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ جس شخص کی دکان میں فروخت ہونے والا مال ہو، مثلا کپڑے، جوتے اور موبائل کی دکان میں کپڑے، جوتے اور موبائل ہو تو اس پورے اسٹاک مال پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہے؟ مال تجارت کی زکوٰۃ خرید قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے۔ اگر ان کی بیچنے کی قیمت متعین اور مقرر ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے، اگر بیچنے کی قیمت متعین نہ ہو تو اکثر و بیشتر جو قیمت لی جاتی ہے اس کا حساب لگائیں گے، اور اگر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو تو پورے سال میں فروخت ہونے والے مال تجارت میں نفع کا فیصد یعنی ٹکا واری نکال کر اسی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ امداد الفتاوی۔ ریٹیل اور ہول سیل کاروبار میں زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے ادا کرے؟ اموال تجارت میں زکوٰۃ خرید قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے، لہٰذا جس دکان میں مال کو ریٹیل بھاؤ میں بیچا جائے اس میں ریٹیل بھاؤ کا اعتبار ہوگا، اور جس دکان میں مال کو ہول سیل میں فروخت کیا جائے اس میں ہول سیل بھاؤ کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ فتاوی دارالعلوم سکریہ۔